قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے مقصد کے بارے میں جو آیات بیان کی ہیں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر بے مقصد نہیں بنایا، اگرچہ ہم ایسا کر سکتے تھے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بے مقصد نہیں بنایا، کوئی چیز بھی بیکار نہیں پیدا کی گئی، ہر ایک کا ایک مقصد ہے، ایک کام ہے، ایک اس کی جو ہے نا پوری ڈائریکشن ہے، اور اس کی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو زمین و آسمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ کو کنسپٹ کلیئر کر دیا قرآن پاک کے اندر کہ نہ یہ خود بخود بنے ہیں، نہ ان کو بے مقصد بنایا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس انداز میں اس کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا ہے۔